کہتے تھے. جیسے سیرت نگار یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بہترین وقت جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہو چکا تھا, آپ کے پاس اولاد تھی اور آپ کو معاشرے میں بڑا عزت اور مقام ملا ہوا تھا. قریش نے آپ کو صادق اور امین کا ٹائٹل انہی دنوں میں دیا ہوا تھا. آپ کے پاس تجارت کے لیے بہترین آپشن موجود تھے. حضرت خدیجہ قریش کی ایلیٹ خاتون تھیں, اور جب حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ ایک طرح سے رائل فیملی کے اندر قریش کی آ گئے تھے. یہ آپ کا مقام تھا, اتنی لگژری تھی. اور حضرت خدیجہ کیسی بیوی تھیں؟ نعوذ باللہ نیک کرنے والی, آپ کی اور میرے جیسی. بہترین ان کے اندر صفت تھی مزاج شناس. وہ عورت مرد کے لیے دنیا کی جنت ہے جو اس کے لیے مزاج شناس ہے, جو اس کے مزاج کو, ایٹیٹیوڈ کو سمجھتی ہے, جو اس کے چابی رکھنے کے سٹائل سے سمجھ جاتی ہے کہ موڈ کیسا ہے. بعض بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ چابی ذرا زیادہ اونچائی سے گری ہے یا بہت ہی پیار سے رکھی گئی ہے. جب ذرا اونچائی سے گرتی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یا اللہ خیر کچھ گڑبڑ ہے موڈ میں, مزاج میں. بعض خواتین کہتی ہیں ہم چلنے کے انداز سے, دروازہ بند کرنے کے انداز سے پہچان جاتے ہیں کہ موڈ کیسا ہے. بعض لوگ کہتی ہیں, خواتین کہتی ہیں ہم بریف کیس رکھنے کے انداز سے پہچان جاتے ہیں. دس از ہاؤ مزاج شناس بیوی کین ورک. اپنی بیٹیوں کو یہ بات سکھائیں, اور ہم خود بیوی ہوتے ہوئے سیکھیں گے تو بیٹیوں کو سکھائیں گے نا. ہماری بیٹیاں کیا کہتی ہیں آج کل کی؟ وہ کہتی ہیں وہ اپنی زندگی گزارے, میں اپنی زندگی گزاروں. ہمارے تک تھا بس وہ ایک اسٹائل اور مجھے لگتا ہے کیٹیگری جو ہماری اماؤں نے ہمارے اندر کسی طرح سے انجیکشن لگا لگا کے ٹھونک دی تھی, پتہ نہیں کیسے ٹھونکی تھی. ہم سے تو نہیں, ہم اپنی بیٹیوں کے اندر یہ چیز جا رہی. آج کل کی بچیاں کیا کہتی ہیں, سو اس میں کیا فرق پڑتا ہے عائشہ آنٹی وہ اپنی زندگی گزارے, میں اپنی زندگی گزاروں, میں اپنی فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کروں, وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرے. ایسے گزرتی ہے شادی شدہ زندگی. مگر کیا یہی مائنڈ سیٹ ہماری بہت سی بچیوں کا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ یہ بن رہا ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس نے وہ پلے کارڈ ہاتھ میں پکڑایا, اپنا کھانا خود گرم کرو. اب شوہر لڑکے ہاتھ میں پکڑ کھڑے ہو گئے, انہوں نے ہاتھ, اب مذاق بن گیا نا. پھر ایک اتنا خوبصورت رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا تھا, وہ مذاق کا ایک تر نوالا بن گیا. اپنا کھانا خود گرم کرو, یہ سلوگن ماں بیٹی کو کہتی ہے. وہ 18 سال کی ہو جاتی ہے تو کھانے گرم کر کر کے ہم خود کھلا رہے ہوتے ہیں. بیٹی کو کہیں نا یہ پلے کارڈ پکڑ کے گھر میں کچن میں لگا دیں بیٹیوں کے لیے, اپنا کھانا خود گرم کرو. بیٹوں کے لیے بھی لگا دیں, اپنا کھانا بیٹا خود گرم کرو. نہ بیٹے کو بولیں گے نہ بیٹی کو بولیں گے, لے دے کے بولیں گے کس کو؟ شوہر کو بولیں گے, جس کے لیے اگر آپ کھانا گرم کریں گی تو عبادت ہے. شیطان نے کہاں سے نقب لگایا ہے, کہاں سے نقب لگایا شیطان نے؟ اس نے کہا اپنے کپڑے خود استری کرو, تو وہ لڑکے نے ہاتھ میں پلے کارڈ پکڑ لیا. اس نے کیا کہا, جا کے اپنا ڈبل روٹی اور انڈے خود لے کر آؤ. کچھ بھی نہیں ہے, ٹسل چل رہی ہے. ایک اس طرح نہیں گھر بنتے. آپ میں سے جتنی بھی خواتین الحمدللہ یہاں بیٹھی جن کی شادی کو 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال ہو چکے ہیں, یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. یہ گیو اینڈ ٹیک کا رشتہ ہے. اگر ہم نے یہ گیو اینڈ ٹیک اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو بھی, بیٹوں کو بھی سکھائیں, اور پلیز یہ بات تو ضرور سکھائیں. یہ جو ایک کلچر شروع ہو گیا ہے کو ایجوکیشن کی وجہ سے, سب فرینڈز ہیں ہمارے, لڑکیاں بھی ہماری فرینڈز ہیں, لڑکے بھی ہمارے فرینڈز ہیں. یہ ختم نہیں ہوتا ہے پھر شادیوں کے بعد. پھر اگر آپ کی بیٹی کے پاس ایسے لڑکے دوست ہیں جو اس کے اسکول کا, یونیورسٹی کا حصہ ہیں, تو پھر پریپیئر رہی آپ کی بیٹی بھی اور آپ بھی کہ کل کو جو آپ کا داماد آئے گا اس کی بھی ایسی دوست ہوں گی جو اس کی یونیورسٹی کی فرینڈز ہوں گی. پھر کیا ہوگا؟ عورت کے اندر نیچرل جیلسی آتی ہے, چاہے کوئی بات نہ بھی ہو, عورت میں نیچرل جیلسی آتی ہے. اور پھر اس کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں اور لڑائیاں ہوتی ہیں, اور ہر تیسری سے چوتھی شادی ود ان 2 سال ختم ہو رہی ہے. آپ ریشو تو نکال کے دیکھیے ذرا ڈائیورس اور سیپریشن کا. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور کوئی جن کی شادیوں کو 20-20 سال ہو چکے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. 35 سال کے بعد بھی ڈائیورس ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں, اور اللہ ہمیں اپنی ذہنوں کی پیورٹی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دلوں کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے. یہ دنیا اللہ نے اپنے حقوق کھینچنے کے لیے نہیں بنائی تھی. ہم کہتے ہیں میں بہت سینسٹیو ہوں, ہماری ڈائمینشنز پلٹ گئی ہیں, ہم اپنے لیے سینسٹیو ہیں. مسلمان کس کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے؟ سامنے والے کے لیے سینسٹیو ہوتا ہے. مسلمان سامنے والے کو, ہم نے وہ ذکر کیا تھا, اذلۃ علی المؤمنین, مومنین کے ساتھ نرم. اور ذلہ کیسا نرم؟
اپنی کوئی ایگو ہی نہیں ہے، اور وہ سب بیویاں کامیاب ہوتی ہیں. اگین میں کوئی ایکسٹریم کیسز کی بات نہیں کری جہاں پرابلمٹک شوہر ہوتے ہیں. الحمدللہ جتنی خواتین بیٹھی ہیں مجھے پتا ہے کہ جو ہمارے عام شوہر ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے خیال رکھنے والے، محبت کرنے والے، ہماری ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے والے. آپ کو خود اس بات کی دلیل آپ کی زندگی ہوگی کہ آپ کو شوہر کے سامنے اپنی ایگو کو بلو زیرو لیول لانا پڑتا ہے، اور جب آپ لاتے ہیں تو آپ کو بہت عزت ملتی ہے، آپ کو بہت اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، آپ کو بہت محبت بھی ملتی ہے. یاد رکھیں شوہر محبت کا بھوکا ہوتا ہے، اس بات کو لکھ لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے شوہر زیادہ غصہ کرنے لگ گئے ہیں تو اس کا سمپل ایکویشن ہے آپ محبت کم کرنے لگ گئے ہیں. اپنی محبت بڑھائیے، ان کا غصہ کم ہو جائے گا. اپنے محبت سے ان کے غصے کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل اسلام کے ساتھ جوڑیں.